اللہ کرے آپ جہاد میں جائے, اللہ تعالیٰ کرے آپ کو شہادت نصیب ہو, جب آپ کے سامنے حوریں آئیں گی کیا امپریشن ہوگا آپ کا؟ آمین آمین. آپ میری ویل وشر نہیں مجھے لگ رہی ہیں, آپ مجھے بھی لازمی جہاد پہ بھیجنا چاہ رہی ہیں. یہاں پہ کیوں نہیں حور مل سکتی ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں. اتنی ساری حوریں ادھر نظر آ رہی ہیں, پھر رہی ہیں, آپ مجھے یہ دعا نہیں دے رہی ہیں, یعنی کہ آپ بھی مجھے بھیج رہی ہیں کہ میں جہاد. آپ نے کہا کوالٹیز ہو, یہ ہو, تو ہر کسی میں ایک ایک ہوگے تو پھر دیکھ لیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کیا ہے 70 حوریں تو ملنی ہے وہاں جا کے, تو ایک آدھ اللہ کرے ادھر بھی مل جائے نا, تڑپ ہی ایسی ہے نا. ادھر مل جائے. اگر وہ بعد میں کچھ زیادہ تنگ کرے گی پھر بندہ جہاد پہ بھی چلا جاتا ہے. کچھ مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر عمر کا مزہ چکھنا چاہیے, 18, 19, 20, 25, 30, 40, 4 شادیاں جائز ہے, ہر عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے, ہر عمر کی مزہ لینا چاہیے. یہ جو مینٹالٹی کے لوگ ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں کچھ اس طرح کے, مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی کس ٹائپ کی ہے, بٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں پہ اس معاشرے میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میری 2 گرل فرینڈز ہیں, میری 3 گرل فرینڈز ہیں, میری 4 ہیں. اس میں آپ نہ عمر پوچھتے ہیں, نہ آپ اس کے اندر کوئی مسلک پوچھتے ہیں, نہ آپ اس کے اندر کوئی ذات پوچھتے ہیں, بس آپ گرل فرینڈ بڑے فخر سے آپ فخریہ بتاتے ہیں آگے کہ جی میری 3 گرل فرینڈز ہیں, میں نے 3 کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, ایک سے مل کے آ رہا ہوں, دوسری سے ملنے جا رہا ہوں. دیکھ لو بھائی, تو معاشرہ ہمارا ہے, تیسرے کو لائن اپ کیا ہوا ہے, چوتھی کو میں نے اس پہ پائپ لائن میں رکھا ہوا ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ فخر سے بتاتے ہیں. پر جب اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زنا سے بہتر ہے کہ آپ شادی کر لیں, پھر آپ دوسری شادی کریں. بے شک آپ نے, اگر میں کہتا ہوں چلیں آپ نے مزہ ہی لینا ہے, آپ اگر اس چیز کو, اسلام نے جس چیز کے اوپر آپ کے اوپر شرائط لگائی, اگر آپ فلفل کر سکتے ہیں اور آپ پہلی بیوی کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں, دوسری کو بھی رکھ سکتے ہیں, تو پھر آپ چلے جائیں دوسری کی طرف, تیسری کی طرف, پھر کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. بٹ اگر آپ زنا کی طرف جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے شادی ایک سے ہی کرنی ہے اور میں نے گرل فرینڈ نے 4 رکھنی ہے, وہ غلط ہے. زنا کرنا غلط ہے. آپ کسی بات نہ کریں, آپ کسی بیوہ کو, کسی یتیم کو, کسی ایسی بے سہارا لڑکی کو جو وہ اگر اس کی کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا, کپڑا پورا نہیں ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر پا رہی ہے, آپ اس سے شادی کریں. جب جہاد بھی ہوا تھا تو نبی پاک نے تب اس چیز کے اوپر زیادہ انہوں نے زور دیا, صحابہ کرام بھی تبھی شادیاں 3 4 اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو تب سہارے کی ضرورت تھی. بہت سارے علماء یا بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے, تو نبی پاک نے بھی ایک شادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, ایک شادی کواری کے ساتھ کی تھی, باقی بیوائیں تھیں اور مطلب متعلقہ تھیں. تو ہمیں بھی اس چیز کے اوپر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. پر آج کل نارملی طور پہ جو ہو رہا ہے وہ سب پیسہ 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 پیسہ. شوگر ڈیڈی شوگر ممی, ہاں شوگر ڈیڈی تو بات کی بات ہے, پر ابھی بھی آپ عام ماں باپ کو بھی دیکھ لیں, وہ جسٹ یہ پیسے سے بات شروع کرتے ہیں, پیسے پہ ہی بات ختم کر دیتے ہیں. آ کے ان کے نزدیک خوشی کا جو معیار ہے وہ پیسہ ہے. وہ لڑکی سے بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں, آپ کیسا چاہتی ہو, وہ اس کے لیے کوئی انکل بابا ڈھونڈ کے لے آتے ہیں اور وہ اسے شادی کرتے ہیں, بس صرف پیسے کا معیار بنایا ہوا ہے کہ پیسہ پیسہ پیسہ. معاشرے میں پیسہ اتنا امپورٹنس کیوں رکھتا ہے؟ پیسہ ضروری بھی ہے, یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے, پیسے کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پر اگر ایک انسان محنتی ہے اور اچھا ہے, اور لڑکی کا نصیب اگر اچھا ہے, کسی کو آپ نصیب تو نہیں دے سکتے, اگر اس کے نصیب میں مرسیڈیز پہ گھومنا ہے تو وہ سائیکل سے مرسیڈیز پہ بھی چلی جائے گی, وہ اپنے خاوند کے گھر جائے گی, اس کے پاس سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, تو وہ مرسیڈیز بھی آ جائے گی, اور اس کے نصیب ہو رہے ہیں تو مرسیڈیز والا سائیکل پہ بھی آ جائے گا. یہ دولت جو ہوتی ہے وہ لڑکی کے نصیب کی ہوتی ہے, اور جو اولاد ہے وہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے. کسی عورت کو کتنی اولاد ہونی, یہ مرد کا نصیب. مرد کو کیوں نہیں پتا چلتا جب اس کے گھر بیٹی ہو جاتی ہے, اس کو مار کے پھینک دیتا ہے, یا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے بیٹی سمیت, ان مرد کو کیا کہیں گے؟ بیسیکلی خان صاحبہ اس میں جو ہے جہالت ہے اور دین کی کمی ہے. اگر آپ کو دین کے اوپر, مطلب جیسے میں نے آپ کو بھی یہ کہا, تو دین ہی ہمارا یہ بتاتا ہے نا کہ دولت جو ہے وہ عورت کی قسمت کی ہے, اولاد جو ہے. اکثر لوگ جو یہ جہالت میں کرتے ہیں, اب تو یہ ڈاکٹرز اور سائنس نے یہ پروف کر دیا ہوا ہے کہ جو مرد ہے, مرد کے سپمز جو ہوتے ہیں اس سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہونا ہے, لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے, لڑکی نے اولاد پیدا کر کے دینی ہے. لڑکی پیدا ہوئی ہے, ہمارے منہ لٹک جاتے ہیں فوراً, ہمیں یہ نہیں پتا کہ رحمت گھر میں آئی ہے. آخر اگر ہم یہ سوچیں ہماری ماں بھی تو ایک عورت تھی نا, اگر ہماری ماں نہ پیدا ہوتی تو ہم کیسے پیدا ہوتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس میں یہ میں اس کو جہالت کہوں گا کہ لڑکی کا پیدا ہونا یا لڑکے کا پیدا, اس میں لڑکی کا کوئی عمل نہیں, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکیاں دیتا ہے, کسی کو لڑکے دیتا ہے, اور مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ دے صحت والی اولاد دے, اور اگر آپ کے نصیب میں ہے تو ملے گا. بیسیکلی یہ جہالت ہے. تو سر اگر آپ سوچتے ہیں, آپ شادی کرتے ہیں, تو آپ پہلے بیٹا چاہیں گے یا بیٹی چاہیں گے؟ میں تو صحت مند اولاد چاہوں گا. اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے گا تو میں سجدہ گیر ہو جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں رحمت بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں دوبارہ پھر بھی سجدہ گیر ہو جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. جو بھی اولاد دے اللہ تعالیٰ صحت والی, بس یہ صحت مانگنی چاہیے. غور و فکر آپ کریں تو آپ کی صحت سب سے ضروری ہے. اگر آپ کی زندگی میں صحت ہے, میں کہتا ہوں بھی آپ سے صحت لے لیجیے, آپ سے آپ کی باڈی یہ چیزیں یہ لے لیجیے, اربوں روپیہ دے دیا جائے. بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ارب پتی لوگ ہیں, فالج کے مریض ہیں, بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, وہ پلازے, کوٹھیاں, V8 اور مرسیڈیز ہیں, وہ گھر میں کھڑی ہوئی, وہ انجوائے کوئی اور کر رہا ہے. دیکھ لو بھائی, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو صرف اسے صحت مانگنی چاہیے,
اور صحت کے ساتھ سچا پیار مانگنا چاہیے. سچا پیار ہر چیز میں ضروری ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو.